ما بأنفسهم ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفات کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے بدلنے کی کوشش نہ کرے. عزیزان محترم، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے، اس منزل تک پہنچ جائے جس منزل کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. اب ہر انسان آزاد ہے، چاہے اس منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے. اللہ نے اس منزل تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ تم اگر ایک نبی کے ساتھ نہیں چل سکتے تو دوسرے کے ساتھ چل لو، دوسرے کے بات سمجھ میں نہیں آتی تو تیسرے نبی کو سن لو، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کا طویل سلسلہ اس لیے قائم کیا تاکہ انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے. یہ سلسلہ تو سب کے لیے عام، لیکن خصوصی سلسلہ کہ جو ہمارے لیے ہے وہ ہے ائمہ علیہ السلام کہ انبیاء کے بعد اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ائمہ علیہ السلام جن کی تعداد 12 ہے ان کا انتخاب کیا. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے کتنے رہنما ہو گئے، ہمارے رہنما کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 انبیاء وہ پلس 12 اور کی شکایت تو دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی ایسا سلسلہ آگے چلا ہی نہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ صاحب وہ بھی ان کی رہنمائی کے لیے تھے. لیکن جب ہم کو یہ فخر حاصل ہے اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو 12 ہیں ان کو ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے معین کیا ہے، تو پھر ان کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، ان کا کہنا ماننا ہم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک امام کو بھیجا، اگر تمہاری بات علی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو امام حسن کی بات سن لینا، امام حسن کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو امام حسین کی بات یاد رکھ لینا، امام حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق. اب کیسا ہمارا ذہن ہے کہ ہم ہر امام کی بات سن رہے ہیں لیکن ایک کان سے وہ بات سنی جاتی ہے اور دوسرے کان سے وہ بات ختم کر دی جاتی ہے. عزیزان گرامی، چونکہ ہماری ہدایت کا زیادہ انتظام کیا گیا لہذا ہم سے زیادہ باز پرس کی جائے گی. لیکن اس کا جتنا انتظام ہوتا ہے عبادت کا، جس کی جتنی عبادت کا انتظام کیا جاتا ہے اتنی زیادہ اس سے باز پرس کی جاتی ہے. اللہ ہم سے زیادہ معلوم کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے تو ہم نے اتنی بڑی ہدایت کا انتظام کر دیا، کتابیں بھی ہیں، حادث بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، سب کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ تم صراط مستقیم پر کام کر ہو جاؤ. تو عزیزان گرامی، اب آپ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے کسی بات سے ہمیں روکا ہے تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تب اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو جب اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونے والا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے یہ حکم ہم کو دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا فائدہ اور نقصان انسان کو ہونے والا ہے، لہذا انسان کو غور کرنا ہے کہ کون سی بات میرے لیے مفید ہے اور کون سی بات میرے لیے نقصان دہ. اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس حرام قرار دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے کہا کہ یہ چیز نہ کھانا، تو اس نہ کھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا. یا اللہ نے کہا یہ کام کرنا تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ کس کو فائدہ ہوگا؟ خود انسان کو ہوگا. اگر انسان گناہ کرے گا تو انسان کو نقصان ہوگا. نہ کیا نقصان؟ کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس کے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے انسان کا؟ گناہ انسان کے جانی دشمن، یہ گناہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اگر انسان نے گناہ نہ کیے ہوتے تو پھر انسان جہنم میں جانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اتنا حسین و جمیل مخلوق کو پیدا کیا، اور ایسا انسان کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خود خالق کائنات فخر کر رہا ہے. ایسی عظیم مخلوق کو خلق کرنے کے بعد کیا خدا بند عالم اس بات کو برداشت کرے گا کہ میں اپنے شاہکار کو جہنم میں ڈال دوں؟
ہر مصور جو تصویر بناتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے پاس پانی نہ آنے پائے، اس سے قریب آگ نہ آنے پائے، اس کے قریب مٹی یا گرد نہ آنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ تصویر بنائی. تب آپ کو سوچئے کہ جو دنیاوی مسافر ہوتا ہے، تصویر بنانے والا ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری تصویر آگ کے قریب نہ جانے پائے. اس لیے کہ اگر یہ تصویر آگ کے قریب چلی گئی تو یہ تصویر ختم ہو جائے گی. تو عزیزو، جب مجازی خالق، دنیاوی خالق اپنی بنائی ہوئی تصویر کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو پھر جو خالق حقیقی ہے وہ اپنی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جہنم میں بھیجنا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، لیکن یہ انسان ہے کہ جس کے اعمال، چونکہ اللہ نے اس کو مختار پیدا کیا، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا کہ جو چاہے کرو، اور نتیجہ میں بتا دیتا ہوں کہ اچھائی کرو گے تو نتیجہ جنت اور برائی کرو گے تو نتیجہ جہنم. انسان آزاد، جو چاہے کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو اللہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ جنت میں جائیں گے ان کو جنت ہی میں پیدا کر دیتا، اور جس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ جہنم میں جائیں گے ان کو وہ جہنم میں پیدا کر دیتا. یہ چکر ہی نہ رہتا کہ دنیا میں بھیجا گیا 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار رہا ہے اور یہ پوری کائنات کا نظام خلق کیا گیا، حاجیوں کو بھیجا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا، ایک پورا انتظام اس نے کیا. کاہے کے لیے؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے تو ہے. تو اتنا جو اس نے اہتمام کیا، بس یہ طریقہ اپنانا چاہیے تھا اس کو. اس کے علم میں ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. تو جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ یہ جنت میں جائے گا تو اس کو جنت ہی میں پیدا کر دیتا، اور جس کے بارے میں یقین تھا کہ جہنم میں جائے گا اس کو وہ جہنم میں پیدا کر دیتا. لیکن یاد رکھیں آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس ٹیچر کو معلوم ہے کہ کون بچہ امتحان میں پاس ہوگا. بہت توجہ، اس ٹیچر کو معلوم ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے، معلوم ہے کہ یہ بچہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے اور معلوم ہے کہ یہ بچہ امتحان میں فیل ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ٹیچر کو معلوم ہے کہ بچے کی کیا صلاحیت ہے، بچے میں کتنی لیاقت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا پاس ہونے کے قابل ہے اور یہ لڑکا فیل ہونے کے قابل ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ امتحان سب کا ہوتا ہے؟ ٹیچر سے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا پاس ہو جائے گا تو آپ اس کا امتحان نہ لیجیے، بلکہ اس کو ایسے ہی آگے بڑھا دیجیے. ایسے ہی اس کا کلاس ہو سکتے تھے، زبردستی استاد نے ہمیں فیل کر دیا تو خدا بندے عالم کو معلوم تھا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن اس نے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان کا امتحان لے لیں، تاکہ معلوم ہو جائے کون جنت کا مستحق ہے. تو یہ دنیا جائے امتحان، سب کچھ معلوم تھا اللہ کو، لیکن اس نے اس بات کے لیے انسان کی زبان بند کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ انسان کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ کہہ دیتا کہ صاحب میں تو جنت کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ تو اللہ نے مجھے زبردستی جہنم میں بھیج دیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں عادل ہوں، لہذا تمہارا امتحان ہوگا. جب امتحان ہوگا اب کچھ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اب جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہوں یا غلط فیصلہ کر رہا ہوں. ورنہ ہی کوئی بڑی بات نہیں تھی اللہ کے لیے کہ اللہ جہنت میں بھی بھیج سکتا تھا پہلے ہی، اور پہلے ہی جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا. بس عزیزو، ہم اس دنیا میں امتحان دے رہے ہیں، یہ صبح شام جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہم امتحان کی کاپی لکھ رہے ہیں. اب کاپی بھری ہوئی نہیں دیکھی جائے گی کہ صاحب کاپی بھری ہوئی ہے تو لڑکا پاس ہو جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا سوال کا جواب. مصروف تو سب ہے صبح سے شام تک، ارے تو فرصت ہی نہیں ہے، بہت بزی ہیں، سب مصروف ہے کاپی لکھنے میں. صبح سے شام تک سب کاپی لکھ رہے ہیں اپنی، لیکن کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا. خداوند عالم یہی دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کاپی فل ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا آیا صحیح جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے.
بس عزیزو کافی پھول نہ دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے یا نہیں، امام حسین کے لیے کیا جا رہا ہے یا نہیں، خوشنودی الہی کے لیے کیا جا رہا ہے یا نہیں، یا پھر پبلک کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ارے صاحب میں نے اتنا پیسہ محرم میں خرچ کر دیا، اتنی بڑی مجلس کر دی، اتنی بڑی حاضری کر دی، اتنا پیسہ خرچ کر دیا، کتنا مذہب پہ خرچ کروں؟ دیکھیے کافی فل کر رہا ہے، وہ کافی بھری جا رہی ہے کہ صاحب اتنا پیسہ خرچ کر دیا، لاکھوں روپیہ میں نے اس سال محرم میں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے خرچ کر دیا، لیکن یہ بتائیے کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ للہ رب العالمین، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے پبلک کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کی جزا دینے والا نہیں ہے، لیکن ہاں جو عمل اللہ اور امام حسین کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک عمل قابل قبول ہوا کرتا ہے۔ عزیزو جو بھی عمل ہو، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہو، لیکن للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم بڑے کام کو نہیں دیکھتا، وہ کمیت کو نہیں دیکھتا بلکہ کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ آخر یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ پبلک پر روک جمانے کے لیے ہے یا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے یا خود نمائی کے لیے ہے یا اپنے پیسے کا اظہار کرنے کے لیے ہے یا پبلک کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ہے، بس اللہ ہم سے زیادہ ہماری نیت کو جانتا ہے، لہذا جو بھی عمل کیجیے پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس سے امام حسین بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں خوش ہو سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، یہ اسی عمل سے راضی ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو مومنین آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے، چاہے مختصر سا عمل ہو۔ اگر بنام حسین آپ صرف ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیں گے امام حسین کی بارگاہ میں وہی قبول ہے۔ قطن غریبوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، نادار افراد کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی لٹاتے، بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتا سنا ہوگا، بتاؤ اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی وہ کرتے۔ یاد رکھیے امام آپ کے محتاج نہیں ہیں، ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپوں کی چیز پر نیاز کر سکتے ہیں، وہی امام کی بارگاہ میں قابل قبول، لیکن شرط للہ رب العالمین، بس اللہ کے لیے اور امام کے لیے۔ بس عزیزو ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے خلوص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ کو خوش نہیں کرنا بلکہ ہماری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ آیا پبلک خوش ہوئی یا نہیں ہوئی، لوگ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے، لوگوں نے ہماری تعریف کی یا نہیں کی، دنیا میں ہمارا چرچا ہے یا نہیں۔ بس جب تک یہ بات ہمارے ذہن سے نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا